بالکل یہی لفظ وہ آدمی میرے لیے کہتا ہے۔ اسے دکھ ہے کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اگر وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا تو وہ اس کے پیر دھو دھو کر پیتی۔ اس کا تو سارا خاندان اس کی قسمت پر افسوس کرتا ہے کیونکہ اسے مجھ جیسی نہ قدری عورت ملی ہے۔ حد ہے نا ویسے۔ وہ جانے خود پر ہنس رہی تھی یا اس شخص پر۔ ان کا درد اور بڑھا۔ وہ بے بس سی پلکیں پہنچ گئی۔ آخر یہ زندگی امتحان کے لیے انہی لوگوں کو کیوں چنتی ہے جو جان سے پیارے ہوتے ہیں؟ اس کا کرب ان کی روح میں اتر رہا تھا۔ کوئی ایسا حرف تسلی نہ تھا جو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، گویا حوصلے کی کمک دی۔ سبین چہرہ موڑے ہونٹ کچل رہی تھی۔ جلدی سے آ جاؤ میرے پیارے بچوں، دیکھو میں آپ کے لیے کیا لائی۔ عائزہ روم میں آئی تھی۔ موہت نے تو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹا کر دیکھا اور ماں کے ہاتھ میں لبالب بھرے پیالے دیکھ کر ایک ہی جست میں اس کے پاس آ گیا۔ جبکہ عریضہ جوں کی توں گوتم بدھ بنی بیٹھی تھی۔ آج سالن میں مرچ کچھ زیادہ، مما مجھے اور چاہیے۔ موہت کی آواز اسے طلسماتی سحر سے نکال لائی تھی۔ عریضہ نے اپنا پیالہ بھی اس کے آگے کھسکا دیا۔ آپ کیوں نہیں کھا رہی؟ کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے؟ بات کیا ہے؟ کیوں منہ سجا رکھا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی ساری جھنجھلاہٹ بیٹی پر نکلی جو چپ چاپ بیڈ سے اتری۔ عائزہ کا سارا دھیان ہنس ہنس کر فون پر بات کرتے میاں کی طرف تھا، جبکہ دیکھ وہ عریضہ کو ہی رہی تھی جو اپنا اسکول بیگ لے آئی تھی اور اس میں سے کچھ نکالا۔ مما میرا جیومیٹری باکس ٹوٹ گیا آج۔ اس کے چہرے پر ایسا بے چارگی بھرا بھولاپن تھا کہ شدید غصہ ہونے کے باوجود وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ جیومیٹری باکس ایک خوبصورت ڈول ہاؤس کی شکل میں تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے نانو نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا اور جسے وہ جی جان سے عزیز رکھتی تھی۔ اف، اتنا تنگ کیا آپ نے مجھے یہ جیومیٹری باکس کے ٹوٹنے پر۔ عریضہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں بیٹا، ان کے پیچھے کھانا پینا تو نہیں چھوڑ دیتے؟ جی تو چاہ رہا تھا کس کر ایک چانٹا لگائے۔ سارا دن اس نے جان بیزار کر رکھی تھی مگر تحمل سے سمجھایا۔ اس کی صورت پر دکھ جوں کا توں تھا۔ مگر مما آپ نے تو میرے لیے نیو جیومیٹری باکس لیا بھی نہیں، تو پھر یہ کیوں ٹوٹ گیا؟ یاد ہے نا گھر میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، نئی چیزیں آتی ہیں تو پرانی ٹوٹ جاتی ہیں۔ نہایت بے چارگی سے دی گئی وضاحت پر غصہ ہونے کے باوجود عائزہ کو زور کی ہنسی آئی۔ او میری پیاری گڑیا، کیا کیا یاد رکھتی ہو؟ وہ تو اتفاق تھا میری جان، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پریشان نہ ہو، چیزیں تو ٹوٹ ہی جاتی ہیں نا، بلکہ آپ خوش ہو جاؤ، اب آپ کو اس کے بدلے نئی چیز ملے گی۔ میں کل ہی اپنی بیٹی کے لیے بالکل ایسا ہی جیومیٹری باکس لے آؤں گی، اب ٹھیک؟ اس نے عریضہ کو گلے لگا کر اس کا منہ چوم لیا اور وہ بچی ہی تو تھی، فوراً بہل گئی۔ اب اس کا موڈ نارمل تھا۔ بیٹی کی طرف سے اطمینان ہوا تو پھر سے اس جفا جو کی فکر جاگی۔ اتنی لمبی کال، آخر یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا، بے چین ہو کر کمرے سے نکلی۔ ان کے آگے رکھا چائے کا مگ ٹھنڈا ٹھار ہو چکا تھا۔ اتنے مگن، اف، اور اسے دیکھ کر ان کے ہونٹ ساکت ہوئے۔ لفظ تو کیا مسکراہٹ بھی یوں غائب ہوئی کہ جیسے دھوپ کے نکلتے ہی پھول پر پڑی شبنم اڑ جاتی ہے۔ آپ نے چائے نہیں پی ابھی تک؟ یہ تو ٹھنڈی ہو گئی، تازہ بنا لاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھے اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتے چھت پر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ صاف ظاہر تھا انہیں یہاں بات کرنا گوارا نہیں۔ اسے ہتک کا احساس ہوا مگر ان کے ایسے رویوں کی عادی تھی۔ سر جھٹک کر کچن کی طرف رخ کیا۔ یہ بھائی صاحب کدھر گئے ہیں؟ اپنے کمرے سے نکلتا وہ صاف سب نظارہ دیکھ چکا تھا۔ چھت پہ وہ ادھر ادھر بکھرے برتن سنک میں ڈال رہی تھی۔ چھت پہ وہ بھی اس وقت؟ ابھی موسم ایسا گرم تو نہیں ہوا کہ ہوا خاری کی ضرورت پڑے، ٹھیک ٹھاک خنکی ہے باہر۔
اور کافی دیر سے مصروف ہیں فون پر۔ کس سے بات کر رہے تھے موصف؟ کچھ پتہ ہے؟ عائزہ نے لا علمی کے اظہار کو کندھے جھکا دیے۔ کمال ہے، کیسی بے خبر بیوی ہیں آپ۔ آپ کے میاں صاحب 1.5 گھنٹہ سے فون کی جان کو چپکے بیٹھے ہیں اور آپ نے ذرا سنگن نہیں لی۔ حد کرتی ہیں بھابی، ایسا اندھا اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی شوہر پر، اور پھر خاص طور پر ایسا شوہر۔ پوری نظر رکھا کریں ان پر۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور لگتا ہے، پہلے تو کبھی ایسے چپکو نہیں بنے۔ اور یاد رکھیں، شوہر بھی ایک بکرے کی طرح ہی ہوتا ہے، ذرا جو رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو ادھر ادھر منہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اللہ جانے کیا انت شفٹ بولتا جا رہا تھا۔ عائزہ نے پوری آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ اللہ اللہ، ایسی بھی کیا سادگی! کچھ ہوشیاری پکڑیں بھابی جی۔ ہوشیاری؟ وہ جا چکا تھا پیچھے، وہ دم سادے اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ نماز اور تسبیح سے فارغ ہو کر اماں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ جب وہ ان کے پاس آ بیٹھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ارے آج کہاں سے تمہیں ماں کی یاد آ گئی؟ خیر تو ہے نا؟ شرمین تو گھر ہی ہے نا، یا میکے چھوڑ آئے ہو اسے؟ اور وہ ان کے ایسے کرارے طنز پر بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں کوئی شرمین سے ڈرتا ہوں کہ اسے میکے پہنچا کر پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ اماں آپ بھی نہ بس حد کرتی ہیں۔ لو بھلا میں نے کیا حد کرنی ہے؟ خود حساب لگاؤ، آج کتنے دن بعد رخ کیا ہے ادھر کا۔ اللہ سلامت رکھے میرے مناقب کو، ہر روز وہی آ کر پاؤں دباتا ہے میرے۔ تمہیں تو بیوی کی خدمت گیری سے فرصت نہیں۔ انہوں نے تولتے ہی لے ڈالے۔ وہ بھی تب اٹھا۔ ہاں میں تو ہوں ہی ناکارہ نکما فارغ انسان۔ آپ کے بڑے صاحبزادے ہی تو خدمت کرتے ہیں آپ کی، وہی تو بہت تابع دار ہیں نا آپ کے، وہی روز پاؤں دباتے ہیں۔ تو اماں حضور کیا بتانا پسند فرمائیں گی کہ وہ اس وقت آپ کے پاؤں کیوں نہیں دبا رہے؟ اس سعادت سے محرومی کی وجہ کیا ہے؟ ارے ہوگا کسی کام میں مصروف، ابھی آ جاتا ہے وہ کوئی فارغ تھوڑی ہے، 100 کام چمٹے ہوتے ہیں اس کی جان کو۔ بتا رہا تھا آج کل آفس میں بہت کام بڑھ گیا ہے، اس لیے تو دیر سے آنے لگا ہے، بہت تھک جاتا ہے میرا بچہ۔ اتنا سا تو منہ نکل آیا ہے اس کا، اور اس نے سر ہلایا۔ ہونٹوں پر پراسرار سی مسکان آ ٹھہری تھی۔ جی بہت تھک جاتے ہیں آج کل، مجھے بھی سب پتہ ہے، جانے آپ لوگ ہی کیوں اتنے بے خبر ہیں۔ اور جب وہ آپ کے فرما بردار سپوت تشریف لے آئیں تو آپ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ وہ پچھلے کئی دن سے آپ کے علاوہ اور کس ہستی کے خدمت گار بنے ہوئے ہیں۔ ہائے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس کے لہجہ و انداز پر حیران ہوئی۔ اگر میں مطلب بتا دوں تو کیا برداشت کر پائیں گی؟ اصاف جو سین باہر دیکھ کر آ رہا تھا، اس کے بعد اب مزید دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے سب اماں کے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی اتنے دن سے تنہا بوجھ اٹھائے اب تو پیٹ میں بھی درد رہنے لگا تھا۔ اس کی صورت پر جیسی سنجیدگی چھائی تھی، اس نے اماں کی حسیات کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ دور کہیں کوئی گھنٹی بھی تھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ کھل کر کہو۔ میری اب پہیلیاں بوجھنے کی عمر نہیں رہی میاں، تم تو دل ہلائے دے رہے ہو میرا۔ بات کیا ہے؟ بات تو شاید اب بہت دور تک جا چکی ہے۔ کاش کہ ماموں کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہوتا۔ کچھ لوگ ٹوٹے رشتے پھر سے استوار کرنے کی کوششوں میں ہیں آج کل۔ عائزہ نے کچن سمیٹ کر دودھ گرم کیا تھا اور وہیں دینے آئی تھی کہ اصاف کی آواز پر دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ مزید بات کلیئر کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ وہ بھی تمام حالات سے بے خبر ہو سکے اور اپنی ہچکولے کھاتی کشتی کا پھوار خود اپنے ہاتھوں سے سنبھال سکے۔ پھر جو کچھ وہ بتاتا گیا، اس نے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ ماموں کی عیادت کو وہ سب چند ایک بار گئے تھے۔
جبکہ مصدقہ عطلیات کے مطابق اب مناقب تقریباً روز ہی وہیں پائے جاتے تھے، اور راوی نے تو یہاں تک بیان کیا تھا کہ سبین کے ساتھ کئی ایک بار پبلک پلیس پر دیکھے گئے ہیں۔ ان کے آفس سے کوئی گھنٹہ بھر کی ڈرائیو بنتی تھی وہاں تک، اور وہ جو اکثر پوری دل جمی سے کر رہے تھے، اور یہ سب واقعات یقیناً کسی اچھی علامت کی جانب اشارہ نہیں کر رہے تھے۔ خاندان بھر میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس قصے کو لے کر سب اپنی اپنی مرضی کی بولیاں بول رہے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کس قدر شرمندگی ہوئی مائرہ آپا کے شوہر سے یہ سب سن کر۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ سب مناسب ہے؟ تمام کھاتا کہہ کر وہ سوالیہ ہوا تھا۔ دونوں کے چہروں پر نظر ڈالی، ایک دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں تیزی سے اترتا آنسوؤں کا ریلا، جبکہ دوسرے چہرے نے انڈے کی سی سفیدی کے اب سرخ مرچ کا سارا رنگ پکڑ لیا۔ اللہ کی مار پڑے اس سبین کی بچی پر! چھی چھی، ارے بیہاتہ ہو کر ایسی گندی حرکتیں! اپنا گھر تو سنبھال نہیں سکی کمبخت، اب کیا دوسروں کا گھر بھی اجاڑے گی؟ اماں کا پارا آخری نقطے تک جا پہنچا۔ کسی دوسرے کی اولاد کو کوسنے کی بجائے اپنی اولاد کی کوتاہیاں بھی نظر میں رکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کیوں چل کر جاتے ہیں وہاں؟ انہیں اٹھوانے کے لیے وہ کرین تو نہیں بیچتی ہے نا؟ اور یاد رکھیں، اللہ کی مار ایسے مردوں پر بھی پڑتی ہے جو نیک اور پاک پاس بیوی کو چھوڑ کر پرائی عورتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ اوصاف نے جھٹ انہیں ٹوکا۔ عائزہ کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اب دامن میں گر رہے تھے۔ انہوں نے لپک کر اسے گلے لگایا۔ نا تم کیوں رو رہی ہو؟ ارے ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ابھی تمہارے ابا آ جائیں تو دیکھنا یہ مناقب کی طبیعت تو میں آج کے آج ہی کیسی صاف کرواتی ہوں۔ ارے اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسی چھچھوری حرکت کرنے کی؟ دکھ سے کلیجہ پھٹ رہا ہے میرا۔ ارے ہمارا خون ہو کر اس نے ایسی بےہودگی دکھائی، بالکل معاف نہیں کریں گی اسے۔ بچوں اور تم سے بڑھ کر تو اب کچھ عزیز نہیں ہمیں۔ اور یہ سبین اور بھابھی کی بھی صبح ہی میں خبر لیتی ہوں جا کر۔ تم حوصلہ کرو بس۔ موہت سو گیا تھا۔ عریضہ اپنی جیومیٹری باکس کا قصہ دادوں کو سنانے آئی تھی کہ وہاں ماں کو دھواں دار روتے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ مما کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے کچھ نہیں ہوا، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اماں نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اوصاف کو یوں ہی شرارت سوچی۔ ارے پیاری گڑیا، یہ تو مما کی خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ کے بابا آپ کے لیے دوسری مما ڈھونڈ رہے ہیں نا؟ آئے ہائے، خدا کا خوف کرو! یہ کیسی بدفعل نکال رہے ہو منہ سے؟ بھلا ایسے بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ شرم کرو کچھ! اماں نے چھاڑ پلا دی۔ عریضہ کے چہرے کا رنگ کچھ اور ماند پڑا۔ اس نے دہل کر اوصاف کو دیکھا، پھر زار زار روتی ماں کو۔ چلو اب سنبھالو خود کو، بچی پریشان ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ جاؤ اسے سلاؤ، اب صبح اسکول بھی جانا ہے اس نے۔ پہلے ہی کافی وقت ہو گیا ہے، انہوں نے عائزہ کا شانہ تھپکتے کہا، تو وہ آنسوؤں پر قابو پاتی اٹھ گئی۔ اندر ایک اکھاڑ پچھاڑ مچی تھی، طوفان بپا تھا۔ ایسی آگاہی ملی تھی جس نے اپنی ذات کے مان کو ہی چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر صرف عریضہ کو دیکھتے سسکیاں اندر ہی گھونٹ لیں۔ اس کے سینے سے لگ کر سونے کی کوشش کرتی۔ عریضہ ایسی بھی بے خبر نہیں تھی، سب شور سن رہی تھی۔ وہ بے قراری سے سر اٹھایا۔ مما چاچو کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، وہ تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ چہرہ چھپانے کو اس کے گھنے بالوں والے سر پر منہ رکھ لیا۔ اچھا، پھر آپ ایسے کیوں روئیں؟ مزاح پر روتے تھوڑی ہیں، مزاح پر تو ہنستے ہیں۔ وہ بھی عریضہ تھی، ہر بات کا جواب تھا اس کے پاس۔ وہ بری طرح چڑھی۔ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے عریضہ، پلیز سو جاؤ۔ اسے تو ڈانٹ دیا، مگر اس دل کا کیا کرتی جو کرلائے جا رہا تھا۔ اسے تو کہہ دیا کہ مذاق تھا۔ دنیا کے سب مذاق سے جاتے ہیں اور اس پر ہنس بھی لیا جاتا ہے،
لیکن جب کوئی بہت اپنا آپ کی ذات کو دنیا کے لیے مذاق بنا کر رکھ دے تو پھر اسے سہنا عذاب ہوتا ہے۔ آج اس صاف نے یوں ہی ہنس کر مذاق اڑایا تھا، کل کو کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ جو کہانی اس گھر تک پہنچی ہے اس میں کچھ تو صداقت ہوگی نا، کہ وہ دوسروں کی زبان کا چنکارہ بنی۔ اف، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو، اور اس کے تو آگے گہری کھنک تھی۔ عریضہ سو چکی تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل آئی، اسے رونے کے لیے کوئی کونا تلاشنا تھا۔ ابا کی روٹین تھی نماز عشاء پڑھ کر کسی بھی دوست کی بیٹھک میں جا بیٹھتے، گپ شپ لگاتے۔ رات بھی وہ لیٹ واپس آئے تھے۔ تب تک اماں کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ غصہ، دکھ، رنج، پریشانی سب نے مل کر روح کو جکڑ لیا تھا۔ انہوں نے تو سب سن کر حوصلے سے سہ لیا تھا، لیکن ابا ایسا ظرف نہیں رکھتے تھے، وہ تو اسی وقت طوفان اٹھا دیتے۔ سو اس معاملے کو اب کسی طریقے سے ہی حل کرنے کا سوچ کر وہ صبر کر گئی تھی۔ دیر سے آنکھ لگی تھی، صبح وقت پر کیسے کھلتی؟ نماز فجر بھی قضا ہوئی، جانے سارا گھر بھی کیوں چپ پڑا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے جا رہی تھی کہ چھت پر جاتی سیڑھیوں پر انہیں ایک گٹھری کی پڑی نظر آئی۔ بے اختیار مدجس کہ وہ نزدیک سے دیکھنے کو آگے ہوئی تھی کہ اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کوئی گٹھری نہیں بلکہ وہ تو عائزہ کا بے ترتیب وجود تھا، اور پھر ان کی چیخوں پر سارا گھر اکٹھا ہو گیا۔ عورت رب کی خوبصورت تخلیق، آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا، اور خالق تو اسی طریق سے ہوا کو بھی پیدا فرما دیتا۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے بس کن فرما دیتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ مگر اس مصور نے دوسرے پہلے کے لانے مٹی نہیں گوندی تھی، بلکہ اس سے تو آدم ہی کی پہلی سے پیدا کیا، یعنی دل کے قریب ہے، اور وہ دل جس میں میرے رب نے پیار، محبت، مروت، خلوص، ایثار، وفا جیسے جذبے بر رکھے تھے، اور انہی جذبوں سے گوندی مخلوق کو عورت کا نام دیا گیا۔ عورت جس میں حسن اور نزاکت کو جمع کر دیا گیا، عورت جسے وفا سے تپناک روح عطا کی گئی، عورت جسے سراپا محبت بنایا گیا، عورت جس کا دل ایسا موم سا کر دیا جسے جس سانچے میں چاہو ڈھال لو، عورت جسے نسلوں کا امین بنایا گیا، جس کا حوصلہ اتنا وسیع ہے کہ اولاد کو ہزار مشقتیں جھیل کر پال پوس کے جوان کرتی ہے، اور پھر اپنے ہی ہاتھوں بیٹی کسی اور کو سونپ دیتی ہے، اور بیٹا بھی ہنسی خوشی کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے خاندانوں کی تکمیل ایسے ہی ممکن ہے، کل اس کے لیے کسی نے ایثار کیا تھا، آج وہ کرے گی تو پھل پائے گی۔ وہ ساری زندگی دے سکتی ہیں، بانٹ سکتی ہیں، ایثار کر سکتی ہیں، لٹا سکتی ہیں، لیکن اگر کہیں آ کر وہ تنگ دل ہوتی ہے، کم ظرف بنتی ہے، کم حوصلہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہوتا ہے اس سے جڑا وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ محرم جس کے ساتھ اس کا نام ازل سے آسمان پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس نام کو ایک بار دل کی تختی پر لکھ لیتی ہے تو پھر قطعی برداشت نہیں کر سکتی کہ اب یہ نام کسی اور کے لبوں پر بھی آئے۔ وہ ہر رشتے میں شراکت برداشت کر سکتی ہے، مگر ایک عورت، ایک بیوی اپنے محرم، اپنے شوہر کو کسی سے نہیں بانٹ سکتی۔ اس معاملے میں وہ ازلوں سے وکیل ہے، کیونکہ اس کی پہلی محبت اس کا مرد ہی ہے، باقی محبتوں کا امین تو اسے بعد میں بنایا گیا، اور اسی مرد کے طفیل وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ گھر، وہ خانہ سکون، وہ گاہ تقویت جس کا دل فریب احساس قدرت نے ہی اس کی گھٹی میں رکھ چھوڑا ہے، اور جس گھر کے بینٹ بینٹ کو وہ محبت سے جوڑتی ہیں۔ ایک گھر بنانے میں عورت کو زمانے لگتے ہیں، اسے سجانے سنوارنے میں وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہے، سب ہمتیں صرف کرتی ہیں، خود سے جڑے سب رشتوں کی قدر کرتی ہیں، انہیں عزت دیتی ہیں، تو کس کے لیے؟ اس مرد کی خوشنودی کے لیے نا، جو اس کے دل کے سنگھاسن پر بڑی شان سے برجمان ہوتا ہے۔ اور جب وہ اتنا سب کرتی ہے تو کیا اس لیے
کہ کوئی بھی اس کے راج پاٹ میں گھس آئے۔ اپنے گھونسلے میں تو چڑیا بھی کسی کو پر نہیں مارنے دیتی۔ عورت تو پھر عورت ہوتی ہے، اور وہ تو دوہرے بال میں گڑی تھی۔ اس کے مرنے کو یہ خیال ہی کافی تھا کہ زندگی کے 7 سال وہ جس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے رہ رہی ہے، وہ تو دراصل اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ اتنے عرصے سے جسے محبت سمجھ رہی ہے، وہ تو ایک بیکار ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادا کر رہا ہے۔ اور اپنی ارزانی سے بے خبری کیسی کٹھن ہوتی ہے، یہ تو اسے اب پتہ چلا۔ وہ تو اس صدمے سے نڈھال جیسے صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی۔ برہنہ پا دل فگار بھٹا دامن، ابھی سانسیں، ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر کے گیا تھا۔ رات بھر کھلی فضا اور بے تحاشا گریہ زاری نے اسے شدید اذیت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ ہوش میں تو تھی لیکن بے ہوشوں جیسی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی کو دیکھنا۔ وہ خود سے ہی نہیں، اب سب سے بیزار تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ابا نے مناقب کو بلا بھیجا تھا۔ کیوں میاں، ایسی بھی کیا آفت آن پڑی تھی کہ تمہاری بیوی ساری رات کمرے سے باہر پڑی رہی اور تم ایسے غافل کہ کچھ پتہ ہی نہیں؟ ارے ایسی لاپرواہی، ایسا سلوک تو کوئی پالتو جانور کے ساتھ نہیں کرتا جو تم نے کیا۔ کیا رات گدھے بیچ کے سوئے تھے؟ وہ بیچاری دن رات چاکری بھی کرے، بچے پالے، گھر سنبھالے، ان کے سارے کنبے کی خدمت کرے، پھر بھی اس درجے پر نہیں چڑھی جس درجے پر یہ اوروں کو چڑھائے بیٹھے ہیں۔ یہ پہلے ان کی تو خبریں لے لے۔ مفت کی باندھی اپنی جان سے جاتی ہیں تو جائے ان کی بلا سے، انہیں کیا لگے۔ اماں الگ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ بس بہت لحاظ کر لیا تھا، مگر اس حرکت کے بعد تو ایک معاشرے کی بھی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ جو سوچ چکی تھی کہ بڑے طریقے سے ابا کو اس سارے معاملے سے آگاہی دے گی، اس پل بے دھڑک بول اٹھی۔ تمام داستان حرف بہ حرف کہہ سنائی۔ وہ حیران پریشان دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ یہ کسی حاسد نے ان کے ہمدردیوں کے فسانے گھر تک پہنچا دیے تھے، اور کس انداز سے ابا تو گویا جلتے توے پر جا بیٹھے۔ پھر ان کی وہ گو شمالی ہوئی کہ اللہ دے اور بندہ لے، یہاں تک کہ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، عائزہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اگر تم اس جیسی صابرہ اور شاکرہ بیوی کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر میرے گھر میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ابھی میں اور تمہاری ماں زندہ ہیں، اتنا دم خم ہے ہم میں کہ اپنے پوتا اور پوتی کو پال لیں گے۔ تمہارا جدھر منہ اٹھتا ہے وہاں دفع ہو جاؤ اور ہم سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ پھر ان بچوں کی شکل کو ترسو گے تم۔ تمہارے جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اللہ کی دی گئی نعمت وفاشار بیوی کی قدر نہیں کرتے، تو پھر وہ دوسری بدکماش عورتوں کے ہاتھوں زمانے میں ذلیل کروائے جاتے ہیں۔ مجھے تم سے قطعی ایسی امید نہیں تھی مناقب۔ تم نے بہت دکھی کیا ہے ہمیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ بول بول کر ہانپنے لگے تھے۔ اماں اور اوصاف نے بمشکل قابو کیا۔ مناقب سر جھکائے کمرے سے نکل آئے۔ ان حالات میں اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ کون سا کسی نے سننا سمجھنا تھا؟ عریضہ پلڑ کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہیں آتے دیکھا تو دوڑ کر کمرے میں جا گھسی۔ ٹھا سے دروازہ بند۔ ان کا ایک پیر زمین پر تھا، ایک فضا میں معلق۔ وہ فریز ہو گئے۔ اف، ایک تو یہ عریضہ، انہیں لگا دروازہ ان کے منہ پر مارا گیا ہے۔ دماغ تو پہلے ہی جلتی بٹی بنا ہوا تھا، اب تو پک کر کوگلے کی طرح دھواں چھوڑ گیا۔ وہ پلٹ کر گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ سبین، یہ نام اوائل عمری میں ان کے دل پر لکھا گیا تھا، ان کی پہلی محبت، جسے وہ آخری بھی قرار دیے بیٹھے تھے، جس سے بچھڑ کر انہیں لگتا تھا زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، سب لطافتیں بے مزہ ہو چکی ہیں۔ وہ بس عمر تمام کر رہے تھے۔ وہ دکھی تھے۔ پھر سبین ملی جو دکھی ترین تھی، دنیا کی مظلوم عورت جس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے
اور جب دل کے مکین غم زدہ ہو تو وجود کیسے سکون پا سکتا ہے؟ پھر تو بس وہ ایک پھوڑے کی طرح درد کرتا ہے، ہنس دیتا ہے بے حد بے پناہ۔ وہ اس کی ہر ہزار پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا چاہتے تھے، اسے دکھوں کے چنگل سے نکالنے کا عزم صارم کر چکے تھے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ اس کا دکھ بانٹنے کو اب اکثر ماموں کے ہاں چلے جاتے تھے۔ اس روز بھی گئے تھے کہ ماموں نے انہیں ایک نہایت ڈیسنٹ سے صاحب سے متعارف کروایا۔ ان سے ملو بیٹا، یہ عدیل اعظم ہے، اور عدیل بیٹا یہ مناقب ہے، میرے بہت پیارے بھانجے۔ تذکرہ کیا تھا نا میں نے آپ سے؟ جی جی انکل، بتایا تھا آپ نے۔ کیسے ہیں آپ مسٹر مناقب؟ وہ خوش دلی سے کہتا مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا، اور ان کا دل چاہ رہا تھا اس کی گردن دبوچ لے۔ یہ وہی شکی القلب دیو تھا جس نے اپنے محل میں ایک معصوم اور مظلوم شہزادی کو قید کر رکھا تھا۔ شکل و حلیے سے معقول دکھتا وہ آدمی نامعقولیت کی حدوں سے کہیں آگے تھا۔ وہ بڑے نپتلے انداز سے ملے۔ سبین آئی تھی، وہ ان سے باتیں منٹھارنے لگی۔ اگر اس نے شوہر کو گھاس نہیں ڈالی تھی تو اس نے بھی اسے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ دونوں آمنے سامنے اجنبیوں کی طرح بیٹھے تھے۔ وہ ماموں سے باتیں کر رہا تھا، پھر انہیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی تاکید کرتا رخصت ہوا۔ وہ اس کے نقش پا گور رہے تھے۔ ماموں انہیں دیکھ رہے تھے۔ بہت دن ہوئے کمرے میں بند رہتے رہتے، دل گھبرا گیا ہے میرا۔ مناقب بیٹا، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو مجھے کچھ دیر کے لیے باہر لے چلو۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ وہ تابعداری کی عمدہ مثال قائم کرتے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھایا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں اب بہت بہتر ہوں، خود چل سکتا ہوں۔ ویسے بھی انسانی فطرت ہے، جب اسے سہارا دکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلا ضرورت کے آسرے اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن ایسی محبت میرے کس کام کی جو مجھے اپنے ہی ہاتھ پاؤں کو آزمانے سے روک دے۔ وہ مسکرائے تھے، اور وہ ان کا مطامع نظر سمجھے تھے یا نہیں، بس سر ہلا دیا۔ وہ ماموں کو قریبی پارک میں لے آئے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ ان سے پوچھ رہے تھے، عدیل سے مل کر کیسا لگا تمہیں؟ اور جو انہوں نے محسوس کیا تھا اب وہ ان سے تو شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ شانے اچکا دیے۔ عدیل بلا شبہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ سبین کے لیے میں نے اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سبین کو شروع سے ہی میں نے کتنے لاڈوں سے رکھا تھا، اور تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ شروع سے ہی ضدی اور خود پسند رہی ہے۔ پھر جب آپا کی خواہش پر ہم نے ایک دن نئے رشتے کا اعلان کیا، مگر ایک ذرا سی بات کے پیچھے جو کچھ ہوا، پھر میرے دل سے وہ گلٹ نہیں جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ سب میری غلطی تھی، یا تو مجھے اس وقت کہ جب سبین کی اتنی عمر بھی نہیں تھی اس کے لیے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر وہ سب نہ ہوا ہوتا اور میں باپ ہوں سو اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے اسے مزید توجہ دینے لگا۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کا ارادہ کیا۔ میں نے بخوشی اجازت دی۔ اس کے لیے خاندان سے بہت سے رشتے آئے۔ اس نے کہا میں خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان میں سے کوئی میرے معیار کا نہیں۔ میں نے یہ بھی مان لیا۔ عدیل کا رشتہ آیا تو مجھے ہر لحاظ سے مناسب لگا۔ مجھے لگا کہ جو دکھ میں اپنی جلد بازی سے بیٹی کو دے چکا ہوں اب اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ عدیل میرے اندازوں سے بڑھ کر ثابت ہوا۔ اس نے سبین کو کوئی کمی نہیں آنے دی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لیکن ماموں ایک لمحے کو چپ ہوئے، اور وہ متحیر سے تھے۔ یہ کس نگر کی کہانی سن رہے تھے وہ؟ ممانی اور سبین تو؟ اور ماموں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بہن سے بگاڑ کر پھر سارے خاندان کو نہ کر کے بیٹی کا رشتہ باہر کے لوگوں میں کیا تھا، اب اپنا بھرم رکھنے کو کیا کریں ہم؟ کیا سب کو یہ بتائیں کہ اپنا ہی سکہ کھوٹا ہے؟ تمہاری ممانی بیٹی کا پردہ رکھنے کو اس کے سسرال والوں میں کیڑے نکال دیتی ہے۔
جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اصل قصوروار ہماری اپنی اولاد ہے۔ ضرورت سے زیادہ توجہ دیتے میں بھول گیا کہ اس طرح تو میں اس کی فطرت کو اور زیادہ مضبوط کر رہا ہوں۔ اسے اب خود سے بڑھ کر اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عدیل چاہتا ہے بہت عرصہ سبین نے اپنا شوق پورا کیا ہے، اب وہ گھر سنبھالے، اور اس کی ضد ہے کہ ابھی چند سال مزید نہ وہ جاب چھوڑے گی اور نہ ہی بچے کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گی۔ اور جانتے ہو اس نے اس ضد میں کیا کیا؟ وہ ایک دم چپ ہوئے، لب دانتوں میں دبا لیا۔ مناقب نے دیکھا ان کی آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا۔ اس بیوقوف لڑکی نے اس لڑائی اور ضد میں بہت سالوں کے بعد ملنے والی خوشی کو اپنے ہی ہاتھوں مار ڈالا۔ بامشکل اس کی جان بچائی گئی۔ اب اس سب کے بعد عدیل اس پر غصہ بھی نہ ہوتا جب اس نے باز پرس کی تو مزید بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی گھر چھوڑ آئی۔ اف، مجھے میری ہی نظر میں کتنا شرمسار کیا ہے اس نے۔ میں تو کسی سے اپنا دکھ رو بھی نہیں سکتا۔ اب تم خود فیصلہ کرو بیٹا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ اور اس پر ہی بس نہیں، اب اس نے عدیل کو ٹارچر کرنے کا ایک اور طریقہ نکالا ہے۔ اس کے سامنے خاص طور پر تم سے ملنا جلنا، جبکہ وہ جانتا ہے ماضی میں کیا رشتہ رہ چکا ہے تم دونوں کے درمیان، اور وہ جو سبین کے منہ سے اس کی خود ساختہ بے بسی کی کہانیاں سن سن کے عدیل کی گردن تک دبوچنے کو تھے۔ اس وقت صحیح معنوں میں سمجھ گئی کہ گٹروں پانی پڑنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ بدتمیز لڑکی اپنی جنگ میں انہیں استعمال کر رہی تھی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس فقرے کا کچھ زیادہ ہی غلط مطلب لے لیا تھا اس نے، اور وہ اتنے سیانے اور سمجھدار آدمی کیسے اس کے ہاتھوں اب تک کھلونا بن رہے تھے؟ اس کے عشق میں گوڈوں تک ڈوبے، پورا ہی ڈوبنے کی تیاریوں میں تھے۔ او خدا، کیسے کیسے لوگ بڑے ہیں تیری اس دنیا میں۔ وہ تو پچھلی محبت کو اب تک سینے سے لگائے اس کے لانے رانجھا ثانی بنے دنیا تک تاگنے کو تیار تھے، اور وہ تھی کہ انہی کی دنیا اجاڑنے کے در پہ تھی۔ اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے نہ جانے وہ اور کیا کیا زک اٹھاتے۔ وہ تو بھلا ہو ماموں کا، جنہوں نے بیٹی کی محبت پر بھانجے کو فوقیت دیتے انہیں مزید آزاری سے بچا لیا تھا۔ ان کا سر نہیں اٹھ رہا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے باذوان کے گرد پھیلایا۔ بے شک میرے رب کے ہر حکم میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ اب اگر یہی حالات آپا کے گھر میں پیش آتے تو میں تو تمام عمر ان کے سامنے سر اٹھانے جوگا نہ رہتا۔ کتنی سبکی ہوتی سارے خاندان میں۔ اب کم از کم ہم پر بیتی داستان زبان زد عام تو نہیں۔ بس اللہ میری نہ سمجھ بیٹی کو تھوڑی سی عقل دے دے تو کتنے سکھی ہو جائیں ہم۔ بیٹا میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں گا اگر تم کسی طرح سے سبین کو سمجھا سکو۔ وہ کیوں اپنے اچھے بھلے ہنستے بستے گھر کے پیچھے پڑی ہے؟ عورت کا کیریئر، اس کا گھر، شوہر اور اس کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ پڑھ لکھ کر جاب کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ خود کو فطری خوشیوں سے محروم رکھا جائے۔ اب تمہاری بیوی بھی تو پڑھی لکھی ہے نا، وہ بھی تو تمہارا گھر سنبھالے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری ساری فیملی کے ساتھ رہ رہی ہے، اور سب کو جس طرح عزت اور تکریم دیتی ہے اپنے بچوں کو پال رہی ہے۔ یہی تو ایک عورت کا اصل روپ ہوتا ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ یقین مانو مجھے عائزہ بیٹی کو دیکھ کر، اس سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تم دونوں کا ساتھ سلامت رکھے، خوش نصیب ہو، دنیا میں ہی جنت مل گئی ہے تمہیں۔ ایک اچھی عورت مرد کی نسلیں سنوار دیتی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اولاد کی تربیت میں صرف وہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ باپ کا بھی اتنا ہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ماحول دے، انہیں صحیح مخطوط پر لے کر چلے۔ باپ گھر کا ستون ہوتا ہے، اگر اس کے مزاج میں ہی ٹیڑھا پن ہوگا تو باقی کی عمارت بھی نقص سے بھری ہوگی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے 99% مرد اس مرض کا شکار ہیں۔ اکثر وہ حاکم ہونے کے غم میں اپنے خوبصورت چمن کی ترتیب ہی بگاڑ لیتے ہیں۔ اور ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، یہ مرض تو انہیں بھی لاحق تھا۔
اسی حکمانہ فطرت نے تو انہیں بھی جکڑ رکھا تھا، مگر شکر ہے وقت پر تشخیص ہو گئی تھی۔ اب بھی دوا ہو سکتی ہے۔ ان کے اندر کے جالے اترے تھے تو بہت کچھ اجلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت سرشار سے گھر آئے تھے، مگر وہ سارا دن بے مقصد گاڑی دوڑاتے پھرے تھے۔ صبح کا منظر آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہ تھا۔ بات ایسا رخ اختیار کر سکتی ہے، انہیں تو اندازہ ہی نہ تھا۔ وہ تو ماموں کی تاکید مطابق سبین کو سمجھانے کے لیے تنگ و دو کر رہے تھے۔ کئی بار اس سے ملنا پڑا اور سد شکر کہ وہ سمجھ بھی گئی تھی اور واپس اپنے آشیانے کو سدھار رہی تھی۔ عدیل کی کال تھی رات، وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس سے ہی کافی دیر تک گپ شپ لگاتے کتنا وقت بیتا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ روم میں آ کر سیدھا اپنے بستر پر ڈھہ گئے تھے۔ عائزہ اکثر بچوں کے ساتھ سو جاتی تھی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ادھر ہوگی، باقی قصے کی تو انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ وہ تو صبح سویرے جو کچھ ہوا مانو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس پر عریضہ کا رد عمل۔ گھر سے نکلے تھے تو مارے غصے کے سیل پاور آف کر دیا تھا۔ سارا دن جلتے کسلتے گزارا۔ اب دھیان بھٹک بھٹک کر عائزہ کی طرف جا رہا تھا، جانے وہ کس حال میں تھی۔ یہی سوچ ہلائے دے رہی تھی۔ برداشت ختم ہوئی، آخرکار واپسی کی راہ لی کہ یہی بہتر تھا۔ ابا نے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ اماں نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ حسب معمول موہد بھاگتا ہوا آ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، اور آج پہلی بار فعل ہوا کہ عریضہ ان کی آمد پر کبھی یوں بھاگتی نہیں آئی تھی۔ اور کیوں؟ اب اس کی وجہ تو انہیں خود ہی تلاشنا تھی۔ وہ تو انہیں کمرے میں آتے دیکھ کر بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ انہوں نے ہی بڑے پیار سے پوچھا، کیسا ہے میرا جانو بچہ؟ اور جانو بچے کی آنکھیں ماتھے پر جا لگی تھیں۔ اس بپور ناراضگی کے اظہار پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ پیار سے اس کے سنوارے بال بگاڑے غبارہ کچھ اور کیا ہوا؟ وہ اپنی نصف بہتر کو دیکھ رہے تھے۔ سست چہرہ، اندر کو دھنسی آنکھیں، بکھرے بال، بے ترتیب حلیہ، ایک ہی رات نے جیسے اس کا لہو نچوڑ لیا تھا۔ وہ عرقِ ندامت میں ڈوب گئے۔ عائزہ گھبرا کر اٹھی۔ وہ ان کے آتے ہی انہیں پانی پیش کرتی تھی، اور اگر ذرا جو دیر ہو جاتی تو اور اس کے تو آگے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ قدم بڑھانے کو تھی کہ انہوں نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ میں پانی، اس سے پوری وضاحت بھی نہ دی گئی۔ انہوں نے نرمی سے کھینچ کر پاس بٹھا لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مما سارا دن بہت روتی رہی ہیں، اتنی طبیعت خراب ہے ان کی؟ لیکن آپ کو کیا؟ آپ تو انہیں بیمار چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کو ان کی فکر تھوڑا ہے؟ آپ کی طرف سے تو یہ مر جائیں۔ وہ تو ابھی کچھ بولی بھی نہیں تھی کہ عریضہ پھٹ پڑی۔ عائزہ نے بکھلا کر روکنا چاہا۔ عریضہ، بری بات ایسے بولتے؟ اوہ مت ٹوکو، بولنے دو اسے۔ مناقب نے ہاتھ دبا کر وہیں چپ کروا دیا۔ عریضہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ آپ کی طرف سے تو یہ مر جائیں، آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں۔ اس روز چاچو کہہ رہے تھے آپ ہمارے لیے نئی امی لے کر آئیں گے۔ آج چاچی بھی کہہ رہی تھی آپ سبین آنٹی سے شادی کر لیں گے۔ تو جب آپ دوسری بیوی لے آئیں گے تو ہماری مما تو ٹوٹ جائیں گی نا، یہ مر جائیں گی۔ ہر بار ایسا ہی تو ہوتا ہے، نئی چیز آتی ہے تو پرانی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نہیں ہیں ہمارے بابا، آپ اچھے بابا نہیں ہیں، آپ گندے بابا ہیں۔ وہ بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کے دل میں جیسے کوئی تیر پیوست ہوا تھا۔ اف خدا، ان کی ننھی سی پری ان سے اس قدر بدگمان تھی۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ عائزہ پریشان سی کہہ رہی تھی، ایک تو اس لڑکی کی باتیں، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کس نے ڈال دیا ہے ایسا وہم، اس قدر وہمی ہو گئی ہے۔ اتنی بار سمجھایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچے تو اسفنج کی طرح ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے رویے ہی جذب کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آئینہ ہے، ہمارا روپ ہی تو ان میں سے جھلکتا ہے، یہ اس کا وہم نہیں ہے۔
یہ اس کے اندر کا خوف ہے اور میں جانتا ہوں اسے یہ خوف کیسے لاحق ہوا ہے۔ یہ سب میرے رویوں کا شخصانہ ہے، سب میری کوتاہی ہے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ آپ کی کوتاہی؟ عائزہ نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ ہاں میری کوتاہی، بلکہ کوتاہی نہیں، کوتاہیاں۔ ہم مرد جب بیٹے ہوتے ہیں نا عائزہ، تو ہمارے مزاج میں لاپرواہی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری زندگیوں کا بہت سا وقت تو گھر سے باہر گزرتا ہے، اور جب ہم شوہر بن جاتے ہیں ہم پہلے سے اس ضم میں ہوتے ہیں کہ آنے والی ہماری ملکیت ہے، اور اسی احساس کے باعث ہمارے اندر کا بے ضمیر حاکم انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ تب بیوی کو بے دام کی غلام تصور کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو سلوک روادار رکھتے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بیٹے تو وہی سب سیکھ لیتے ہیں، مگر بیٹیاں، ان کے لاشعور میں پھر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، فطرتاً وہ ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ گھر میں ہونے والی ہر چپاتش ان پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ برتا جانے والا سلوک بیٹی بہت قریب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ سب اس کے شور پر نقش ہو جاتا ہے، جو پھر اسے کبھی تم جیسی دیو عورت بنا دیتا ہے، اور کبھی وہ اسے عریضہ جیسی چڑچڑی اور خوفزدہ بچی کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ میری بیٹی بے حد حساس ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور تم سے محبت تو مجھے بھی ہے، بہت، مگر آج سے پہلے مجھے اس کا ایسا ادراک ہی نہ تھا۔ I love you so much, my dear wife۔ انہوں نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھو لیا، اور اس اچانک التفات پر وہ ہک دک تھی۔ یہ اتنا سنجیدہ بولتے بولتے وہ یکدم کس لمحے میں بہہ گئے تھے۔ انہوں نے اس کے رخ پر آوارگی کرتی لٹوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑاسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کھلا ناشکرا ہے، اور بے شک اس کے لالچ کی کوئی حد نہیں، اسے جو مل جاتا ہے کبھی اس پر شکر نہیں کرتا، کبھی شکر کا کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ حل من مزید کی طلب اسے برہنہ پار رکھتی ہے۔ وہ نہ ملنے والی نعمتوں پر کُرلاتا پھرتا ہے، اور پھر قدرت بھی یہی کُرلانا اس کا مقدر کر دیتی ہے۔ حضرت انسان کی تمام بے چینیوں، بے سکونیوں اور بے اطمینانیوں کی اصل وجہ خود اس کی اپنی ذات ہی ہوتی ہے۔ ویسے تو وہ پوری دنیا تسخیر کر سکتا ہے، مگر خود جب بھی ہارا، اپنے اندر دھڑکتے ذرہ سے لوتھڑے کے ہاتھوں ہی بے وقت ہوا۔ کتنا بے بس ہوتا ہے یہ انسان جس پر اس کا فقط ایک مٹھی کا دل حکومت کرتا ہے۔ اف، یہ دل بھی نہ، اس کی تو ازل سے خود رہی ہے، جو مل جائے اس پر شکر نہیں کرتا، اور جو نہ ملے اس پر صبر نہیں کرتا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ تمام عمر گزار کر بھی وہ کبھی اس کے راز سے واقف نہیں ہو سکتا کہ آیا اس کے لیے وہ بہتر ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس کے لیے وہ راحت ہے جو اسے دان کر گئی ہے۔ 7 سال، یقین کرو عائزہ، پچھلے 7 سال سے میں بھی اسی بھنور میں پھنسا تھا۔ یہ ناشکری کا شکنجہ میری روح کے گرد کسا تھا۔ کیسا نادان تھا میں، کس کے ہجر و فراق میں سکون ڈھونڈتا رہا، جبکہ میری مہر و وفا کی کرن تو میرے پاس تھی۔ ان کی چمکتی نظر نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا، وہ مہر بلب سن رہی تھی، سانس ساکت، دھڑکن گم۔ وہ دلکشی سے مسکرائے، پیشانی پر بوسہ دیتے بازو پھیلا کر ساتھ لگا لیا۔ زندگی بہت سے امتحان لیتی ہے، اور کئی انمٹ سبق دیتی ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ دور سے گلاب نظر آنے والی حقیقتیں اکثر قریب آنے پر سراب ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس قابل نہیں کہ تم سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ سکوں، کیونکہ معافی کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کی نہ اب تلافی ممکن ہے نہ واپسی۔ میں نے بہت دل دکھایا ہے تمہارا، بے حد ہرٹ کرتا رہا ہوں تمہیں، اور تم کیا ہو یار، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم ہر رویے کو چپ چاپ سہتی رہی، میری بے اتنائیوں پر بھی لب سیے رکھے، کچھ تو احتجاج کرتی، شاید کہ مجھے احساس ہوتا۔
میں نے تو سمجھا کہ بس بیوی مل گئی ہے اور یہ اسی سلوک کی حقدار ہے۔ اپنے تئیں میں تمہاری اوقات سے زیادہ نواز رہا تھا۔ اف، استغفر اللہ۔ جب کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو دینے والے؟ یہ تو وہی ہے جو سب کے لیے ان کے حصے مقرر کرتا ہے۔ تم اس لائق تھی تب ہی تو تمہارے توسط سے مجھے بھی اتنے سکھ ملے۔ اور ایک وہ سبین ہے۔ عائزہ نے جھٹ ان کے شانے سے سر اٹھایا۔ وہ بھی عورت ہے لیکن اف، تو یہ اس سے جب بھی ملا اسے اپنی انتہائی شریف النفس شوہر کی بدخوئیوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ اپنی خود ساختہ مظلومیت کے قصے سنا سنا کر اس نے میرے کان اس حد تک پکا دیے کہ میں اس کے ہر بیان کو سچ مان بیٹھا۔ اور ایک تم ہو جس کا شوہر ہے ہی اس لائق، مگر حد ہے تم نے کبھی کسی کے بھی سامنے اس کی برائی نہیں کی۔ اور کیوں؟ وہ یہ کیا پوچھ رہے تھے اور کس کے ذکر کے ساتھ اس کی آنکھ سے پانی چھلکا تھا جسے انہوں نے گرنے سے پہلے ہی اپنے پوروں پر سمیٹ لیا۔ رونا نہیں، میں مانتا ہوں جہاں اور بہت سی خطاؤں کا مرتکب ہوا وہیں سبین سے مانا بھی غلطی میں ہی شمار ہوگا۔ اور پھر بار بار ملنا، کیا کروں میری جان، بندہ بشر ہونا۔ اور پھر ہم انسان خود کو اتنی اسپیس بہت سی توجہات کے بعد دھڑلے سے دے ہی لیتے ہیں، لیکن یہ غلطیاں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں۔ ایک بار گر کر سنبھلنے والا ہی پھر اگلا قدم سنبھل کر اٹھاتا ہے۔ میرا بھی سبین سے ملنا ہمارے لیے نیک شگون ثابت ہوا۔ میرے اندر کے سارے جالے اتر گئے۔ وہ بڑے شانت سے مسکرا رہے تھے اور اس کا دم گھٹنے کو تھا۔ گردن پر کسی نے قد چھری رکھ دی تھی اور وہ اس کی کیفیت خوب سمجھ رہے تھے۔ پھر سے سر شانے پر لگایا۔ میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں، اور بے فکر رہو۔ زندگی کی آخری سانس تک اب تمہارا ہی رہوں گا، اب چاہے ہزار سبین بھی آئیں۔ مگر میرے لیے میری عائزہ کافی ہے، وہ خاص نعمت، وہ پاکیزہ عورت جسے اللہ نے میرے لیے دنیا میں اتارا اور جس کا دل بھی اس کے جیسا خوبصورت ہے، جس پر مجھے اتنا مان ہے کہ وہ اپنی وفا کے صدقے میں میری ہر جفا کو معاف کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اونچا کیے کھلی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ اور وہ جس نے ہمیشہ صبر اور حوصلے کا دامن تھامے رکھا تھا، کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا، تو آج شوہر کے ہونٹوں سے ایسا دل نشیں اعتراف سن کر کیسے کوئی شکوہ کر سکتی تھی؟ اس کا دل تو احساس تشکر سے لبالب بھرا پیالہ بن گیا تھا۔ روتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے سر ہلا دیا۔ منقب نے طمانینت میں گھڑتے اپنی قیمتی متاع کو پوری شدتوں سے سینے میں چھپا لیا۔ وہ گھنٹوں میں سردی سے بیٹھی تھی، وہ بھی پاس بیٹھ کے۔ جب آپ کی موہد سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ کی مما کیا کہہ کر صلح کرواتی ہیں؟ ہاں، یاد آیا، وہ کہتی ہیں لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اور جانتی ہو اللہ کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے ہمارا دل۔ اس میں غصہ، کینہ، بدگمانی نہیں رکھتے، بلکہ اسے ان سب آلاشوں سے پاک کر کے محبت اور خلوص سے سجا کر رکھتے ہیں، تب ہی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو چلو جلدی سے غصہ تھوکو اور بابا سے ہمیشہ والی پکی کر لو۔ میرا اپنی گڑیا سے وعدہ ہے، اب کبھی بابا اور بیٹی کی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس نے سر اٹھایا۔ نرم رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، سنہری بال چہرے کے گرد بکھرے تھے۔ انہوں نے بے اختیار اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ یاد رکھو، کبھی کسی سنی سنائی پر اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک خود اس کی تصدیق نہ کر لو۔ آپ کے بابا آپ سے موہد سے اور آپ کی مما سے بہت پیار کرتے ہیں، اور تو پھر آپ مما کو ڈانٹتے کیوں ہیں؟ ان سے ہمیشہ لڑتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیا پتہ پھر وہ چھپ کر روتی رہتی ہیں۔ اس نے بے تابی سے ان کی بات قطع کی تھی۔ ارے وہ سب تو کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر میری جان لڑائی بھی تو انہی سے ہوتی ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی تو بھائی سے لڑتی ہو نا، پھر اس کا خیال بھی رکھتی ہو۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ آئندہ مما سے نہیں لڑیں گے نا؟ ان پر غصہ ہوں گے؟ وہ اپنی بات پر اڑی تھی۔ انہیں سر تسلیم خم کرتے ہی بنی۔ اوکے، ڈن ہو گیا، نہ میں آئندہ لڑوں گا اور نہ کبھی غصہ کروں گا۔ اب تو ناراضگی ختم ہو سکتی ہے نا؟
बड़ा उम्मीद भरा लहजा था। इसने इन्हें देखा और मुस्कुरा दी। आप मेरे बाबा हैं, मैं आपसे खफा तो नहीं, बस वो किया है कि कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर जहाँ प्यार होता है वहाँ तो ये सब चलता रहता है ना। इसकी चमकती आंखों में शरारत थी। उन्होंने हंसते हुए इसके सर पर प्यार भरी चपत लगाई। अच्छा सुनो, कल आपकी मम्मा की बर्थडे है और हम इसे अच्छा सा सेलिब्रेट करेंगे। इसकी तैयारी हम अभी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे ये सीक्रेट सिर्फ बाबा और बेटी के दरमियान है। आपकी मम्मा को इसकी खबर ना हो, वरना सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। सच? ओह, मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ ठीक है, हम अच्छा सा सेलिब्रेट करते हैं और मैं मम्मा को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। वो एकदम परजोश हुई थी, फिर कुछ याद आने पर धीमे से बोली, वैसे बाबा क्या सालगिरह मनाना ठीक होता है? हमारी टीचर कह रही थी कि इंसान की ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाता है। इस बात पर कैसी खुशी व रीज़ा थी। इसकी पटारी से किसी लम्हे कुछ भी निकल सकता है। अब इस बात के लिए इन्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा। उन्होंने कान खुजाया। हाँ बात तो ठीक है, आपकी टीचर ने गलत नहीं कहा। लेकिन बेटा, हम कौन सा बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं? एक केक, अच्छा सा गिफ्ट, मज़ेदार सा खाना खाने से आपकी मम्मा खुश हो जाएंगी। और किसी को खुशी देना तो बहुत बड़ी नेकी है ना। इसमें तो कुछ गलत नहीं, तो फिर चलें गिफ्ट लेने। वो उछल कर खड़ी हुई थी। हाँ चलो। वो इसका हाथ थामे उठ गए। जस्ट अ मिनट, मैं मम्मा को बता के आती हूँ कि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, फिर वापसी पर इनके लिए भी आइसक्रीम लेते आएंगे। इस तरह इन्हें शक भी नहीं होगा। उन्होंने सराहा। वो तेज़ी से अंदर को बढ़ी थी, फिर कुछ याद आने पर रुकी। वैसे बाबा, क्या ऐसा कहना झूठ नहीं होगा? अब वो एक बार फिर कान खुजा रहे थे और यकीन वासिक है कि अब ये हरकत वो दिन में कई बार दोहराया करेंगे। वो क्या है कि हम टॉपिक पर आने के बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप मम्मा को बताओ। ठीक है, चलें ठीक है। वो बआसानी मान गई थी। वो इसे जाता देखते रहे, फिर मुस्कुराकर कार पोर्च की तरफ बढ़ गए।